بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ کا آغاز کیا تو بت پرست آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ بات صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں تھی، جو بھی کلمہ حق پڑھ لیتا اس کی شامت آ جاتی، اس کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، پتھروں کے نیچے دبایا جاتا اور طرح طرح کی سزائیں دی جاتیں۔ جب حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ پھر ایک طے شدہ وقت کے مطابق 12 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس گروپ کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ ان لوگوں نے رازداری میں اپنا رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب کیا، اور خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں سمندر پار حبشہ لے گئیں۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ناکام واپس لوٹے۔ ابھی ہجرت کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ حبشہ کے مہاجرین تک یہ خبر پہنچ گئی کہ قریش کے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے ہیں، تو انہوں نے واپسی کا رستہ اختیار کیا، مگر مکے سے کچھ ہی دور تھے کہ انہیں اس خبر کے غلط ہونے کا علم ہو گیا۔ ان میں سے کچھ نے چھپ چھپا کر اور کسی نے مکے سے کسی شخص کی ضمانت لے کر مکے میں دوبارہ قدم رکھا۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ پھر بھی تھما نہیں تھا، بلکہ اس میں اور شدت آ گئی۔ چاروں ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو پھر ہجرت کا حکم دے دیا، مگر اس دفعہ کی ہجرت پہلے سے زیادہ مشکل اور خطرناک تھی، کیونکہ قریش مکہ پہلی ہجرت کی وجہ سے بہت زیادہ چکنے ہو چکے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس دفعہ بھی تقریباً 80 سے زائد مردوں اور 15 سے زائد خواتین نے ہجرت کی اور حبشہ خیریت سے پہنچ گئے۔ اس دفعہ قریش مکہ انتہائی غصے میں آ گئے اور انہوں نے ان سرکشوں کو حبشہ سے واپس لانے کا ارادہ کر لیا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے انتہائی سمجھ بوجھ رکھنے والے اشخاص کا انتخاب کیا، جن کے نام عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ ہیں۔ ان کو قیمتی تحائف دے کر حبشہ روانہ کر دیا گیا۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر سب سے پہلے بادشاہ کے حواریوں کو قیمتی تحائف پیش کیے اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ بادشاہ ان لوگوں کو حبشہ سے نکال دے گا۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے انتہائی چالاکی سے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے ملک کے یہ ناسمجھ لوگ ادھر بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ آپ کے دین میں بھی شامل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کے پاس انہی کے والدین، چچاؤں اور قبیلے کے سرداروں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، تاکہ وہ ان پہ کڑی نظر رکھ سکیں۔ اس پر حواری جو تحائف وصول کر چکے تھے انہوں نے بھی اس بات کی تائید کر دی۔ بادشاہ نے یہ سن کر مسلمانوں کو طلب کر لیا اور ان سے کیا کہا، جانے سیرت النبی کی اگلی قسط میں۔